نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی محبت کا پتہ بتاتا ہے۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ اپنی محبت کی حقیقت کے لیے تعلیم علم عطا کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ دعا میں مانگتا ہے اور وہ توفیق میں دی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توفیق میں مانگتا ہے وہ دعا میں دی جاتی ہیں۔ فاتبعونی کا ذکر بڑا ذکر ہے۔ فاتبعونی میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور بندہ وہ ہے جو صبح بھی مسلمان ہے اور شام کو بھی مسلمان ہے، صبح بھی مومن ہے اور شام کو بھی مومن ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہوتا ہے جو صبح مسلمان مومن ہوتا ہے اور شام کو منافق ہو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے عقیدت مسلمان مومن کی نہیں ہوتی، عقیدت عقیدے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے عمل کرنے والا انسان ہوتا ہے اور فعل اپنے میں جو کہتا وہی ہو جاتا ہے، وہ اللہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرق جاننے والا وہ ہے جس کے باطن کو، جس کے سینے کو اللہ پروردگار نے دین کے علم کے لیے منتخب، پسند، مصطفیٰ فرمایا ہے، اور جس کا نفس جو ہے وہ پاک اور صاف ہو رہا ہے، اس کا نفس پاک اور صاف ہو رہا ہے۔ حکمی تعلیم میں ابھی علم کی عطا میں وہ داخل نہیں ہوا، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ فاتبعونی میں داخل نہیں ہے۔ ایک ہے جو دین میں داخل ہے، یہ دین میں داخل ہونے والا وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے احکام پر ایمان لاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی علم میں جو فضیلت بتائی گئی ہے اس پر ایمان لاتا ہے، مسلمان ہے۔ صبح بھی اس کے پاس مسلمانی ہے، شام کو بھی اس کے پاس مسلمانی ہے۔ پوری زندگی میں اس نے اسلام خود قبول کیا ہے، اقرار اور تصدیق خود کی ہے۔ کوئی غیر آ کر، نفس شیطان کا مارا انسان آ کر اس کے باطن سے اس کی تصدیق اور اقرار نہیں نکال سکتا جب تک وہ خود اللہ سبحانہ و تعالی جس پر ایمان لایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام جس پر ایمان لایا ہے، ان کا انکار نہ کر دیں۔ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق نہ دے دے، کوئی جج اس کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ طلاق تب ہی ہوتی ہے جب ایجاب قبول کرنے والا اپنے ایجاب قبول کا پھندہ اپنے گلے سے نکال دیتا ہے۔ یہ حکمی بات بتا رہا ہوں، تعلیمی بات نہیں ہے۔ یہ حکم میں داخل ہونے والا مسلمان ہے۔ تعلیمی بات میں کوئی شاگرد ہو جاتا ہے تو یہ مسلمان مومن اللہ سبحانہ و تعالی
سے اور احکام سے جاہل نہیں ہوتا۔ جو اللہ پروردگار کی ذات سے جاہل ہے وہ شیطان ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام سے جاہل ہے وہ منافق حقیقی ہے۔ شیطان منافق حقیقی جاہل اللہ کی ذات سے بھی ہے اور اللہ پروردگار کے احکام سے بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی سے بھی ہے۔ جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا یہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر ایمان لایا ہے اس کا حکم نہیں مانتا، جاہل ہے۔ اللہ کے احکام پر تو ایمان لاتا ہے اور جس کے احکام ہیں اس سے جاہل ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالی جس پر وہ ایمان لایا ہے ذات خداوندی، اس ذات کو مان کر اس کا حکم نہیں مانتا، وہ ایک اللہ کی عبادت کا انکار کرتا ہے۔ کیونکہ عبادت تب عبادت ہوتی ہے جب کوئی پہلا ایمان جو اللہ کی ذات پر ہے وہ لانے کے بعد جس پر ایمان لایا ہے اس کا حکم مانتا ہے، یہ بندگی ہے۔ حکم ماننا کوئی بندگی نہیں ہوتا، حکم ماننا عبادت ہے، بندگی نہیں ہے۔ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا، جو حکم میں داخل ہے وہ مسلمان ہے، اور جو فتح بیونی کے اندر داخل ہوتا ہے پنگوڑے سے لے کر قبر تک وہ مسلمان تو ہے لیکن تعلیم علم میں وہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو عقیدت نہیں دیتا، محبت دیتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا بندہ بھی من احب شیئا فاکثر ذکرہ، وہ بھی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اکثر کرتا ہے۔ ذکر پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب حکم اللہ پروردگار کا نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ کا حکم جو ہے وہ تعلیم میں ادا کیا جاتا ہے تو یہ ذکر ہو جاتا ہے۔ فتح بیونی ہے یہ۔ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لاتا ہے تو یہ ذاتی ایمان ہوتا ہے جو علمی ہے، جو اللہ پروردگار کو اپنا اللہ جانتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا سب کچھ کرنے اور دینے والا ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ علمی ایمان ہے۔ کوئی فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، کوئی رسولوں پر ایمان لاتا ہے، کوئی نبیوں پر ایمان لاتا ہے، کوئی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، یہ حکمی ایمان ہوتا ہے، علمی ایمان نہیں ہوتا۔ علمی امامت اور ہے، علمی سائنسی اور ہے، علمی معلم مزکی اور ہے، اور قیامت تک سائنسی عالم مولوی امام جماعت کا اور قوم کا یہ اور ہے کہ کل قیامت والے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ جو ہر ایک کامن ہے، عام نون ہے، اس کا امام جو ہے وہ بھی کامن ہی ہے اور وہ بھی عام ہی ہے۔ جو قوم اس کا امام، جو جماعت اس کا امام۔ جب علمی ایمان کوئی لاتا ہے تو ہر معاملے میں اللہ امام ہوتا ہے، اور جب کوئی تعلیمی، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم وحی کی تعلیم فرمائی، آپ معلم مزکی ہیں، کوئی آپ پر ایمان لاتا ہے تو آپ علمی امام ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو علمی امام ہیں، باقی حکمی ہیں۔ حکم بتا دیا جاتا ہے کہ ہماری قوم کا یہ امام ہے، ہماری قوم کا یہ سردار ہے، اور میری کلاس کا یہ استاد ہے،
اور میرے کالج کا یہ استاد ہے اور میری یونیورسٹی کا یہ استاد ہے، یہ مجھے حکم کی تعلیم دینے والا استاد ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت میں جو علم ملا ہے اس کی تعلیم دینے والا استاد ہے، وہ علمی امام، استاد، مزکی، معلم نہیں ہوتا۔ امام اللہ پروردگار، حکم، ذات میں ہم جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ ہے، اور حکم کی تعلیم، وحی کی تعلیم میں استاد اول آخر، امام الانبیاء، امام الملائکہ، اول آخر کا امام، امام المومنین، انبیاء و رسول، سب کا اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندگی اسے حاصل ہوتی ہے جو جس پر ایمان لایا ہے اللہ، پہلا ایمان اللہ۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا، باقی سارے ایمان جو وہ لے کر آتا ہے، یہ منافقت سے بڑھ کر یہ خود منافق ہوتا ہے، منافقت سے بڑھ کر یہ خود منافق ہوتا ہے۔ کن الجاہل، کہ وہ اس سے جاہل ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے اور ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بندگی اس کی ہے جس نے اللہ سے محبت کی ہے، اور خالق و مالک کی محبت اس سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے۔ اگر کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا تو بھئی وہ نہیں جانتا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں جانتا، اسے کیا پتا فتح بیونی ہم پر فرض ہے۔ اس کے بغیر کیا ہے؟ اس کے بغیر تو شیطانیت ہے، اس کے بغیر تو شیطانیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر پہلے ایمان لانا شیطان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتا تو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کا حکم اس پر بھی ایمان لاتا، اور اگر اس نے اللہ کے حکم پر ایمان نہیں لایا تو وہ عبادت جو اس نے ساری کی ساری کی، وہ عبادت کب ہے؟ عبادت تو ہوتی دو چیزوں میں ہے کہ اللہ پر ایمان وہ لایا ہے اس لیے وہ اللہ کا حکم مانتا ہے، یہ بندگی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اکیلا اللہ کے حکموں کو مانتا ہے اور جس پر ایمان اللہ پر لایا اس کو نہیں مانتا، تو یہ عبادت ہے۔ جب دل چاہتا ہے عبادت کرتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جس کا حکم مان رہا ہے اللہ، اس پر تو ایمان ہی نہیں لایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ صبح کو مسلمان ہے اور رات کو منافق ہے، اور رات کو منافق ہے، صبح پھر دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اور ان کو دھوکہ دیتا ہے جو ایمان لے کر آئے۔ لا یخدعون، کسی کو وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں۔ دے لو کتنا دھوکہ دینا۔ اگر مسلمان ہونے سے کام بنتا تو منافق جتنے بھی تھے سارے، شیطان جس نے چپے چپے پر اللہ پروردگار کی عبادت کا سجدہ کیا تھا، اس کا کچھ ہو جاتا، اس کا تو پہلا بھی نور چٹ ہو گیا۔ وہ منافق کا نور ہوتا ہے۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اپنے نور میں، میرے نور کی طرف آ جاؤ۔ منافق کے پاس نور کدھر ہے؟ وہ تو خود بڑا ظہور ہے، اپنے آپ کو ہر جگہ ظاہر کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو حکمی سمجھ میں کسی کو اپنا امام نہیں جانتا، کسی کو اپنا امام نہیں جانتا۔ اور جتنے یہ امام بنے ہوئے ہیں یہ قوموں کے امام ہیں، یہ مسلکوں کے امام ہیں، یہ فقہ کے امام ہیں،
یہ تصوف کے امام ہیں، یہ میرے اور تیرے امام ہیں، میرے اور تیرے امام ہیں، اور وہ میرے اور تیرے امام ہیں۔ حقیقی امام جو ہے وہ ہوتا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، وہ حقیقی امام ہوتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، حقیقی امام وہ ہوتا ہے، قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں۔ حقیقی امام وہ ہوتا ہے جماعت کا امام، اس کی امامت کی اقتدا کرتا ہے۔ وہ اقتدا کیا ہے؟ وہ اقتدا یہ ہے کہ حکم اللہ پروردگار کا ہوتا ہے امام، حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے امام۔ قیامت تک دو امام ہیں جو ہم میں موجود ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ قوم کا امام، ایک جماعت کا امام جب امامت کرواتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس کا امام قرآن سنت ہوتی، باقی پیچھے کون ہوتے ہیں؟ مقتدی ہوتے ہیں۔ اگر امام نے اقتدا قرآن اور سنت امام کی ہوتی ہے تو مقتدیوں کی بھی تو وہی اقتدا ہے کہ جو نماز امام کی وہی نماز میری مقتدی کی، اس کے علاوہ تو نہیں کچھ ہوتا۔ جب تک کوئی فتابیونی میں داخل نہیں ہوتا، مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان لایا ہے اللہ پروردگار کے حکم پر، مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا۔ اور جب وہ حکمی اپنی سمجھ میں یا حکمی امام جماعت کا جو ہے، قوم کا جو ہے، اس کی سمجھ میں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، ایمان ہی نہیں اس کا ہوتا۔ آج کا وقت جو ہے نا بڑا پرفتن وقت ہے، ظلم ہی ظلم ہے جو بندہ اپنی جان پر کرتا ہے۔ رکھتا حکمی ایمان ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ہوتا ہے ایمان کا، اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، نبی رسولوں پر ایمان لایا۔ حکمی ایمان میں عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے سے کسی کو عقیدت ہوتی ہے اور وہ عقیدت کو محبت بنا لیتے ہیں۔ محبت تو عقیدے میں ہے ہی نہیں، عقیدے میں تو اللہ کا حکم ہے، جو کہہ دیا وہ ہمارا عقیدہ ہو گیا۔ جتنے یہ عقیدے کوئی امام جماعت کا ہو یا کسی قوم کا ہو یا کسی فقہ تصوف کا ہو، جس کسی کا بھی وہ امام بنتا ہے، پہلی بات وہ حقیقی امام نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اگر کوئی حکمی سمجھ میں اسے اپنا امام وہ بنا دیتا ہے جو محض دو ہیں، اللہ اور اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ نہیں، حکمی سمجھ میں اگر وہ کسی کو امام بنا دیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے دین اسلام سے۔ اور اگر حکمی سمجھ میں کوئی عقیدہ بناتا ہے، کوئی ایمان نیا بناتا ہے، وہ بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ نہ یہاں کوئی عقیدہ بنا سکتا ہے اور نہ یہاں کوئی ایمان بتا سکتا ہے کہ میں امام ہوں تو میں اب تمہیں عقیدہ دیتا ہوں، عقیدہ بھی نہیں دے سکتا کہ عقیدہ حکم میں ہوتا ہے، ایمان بھی نہیں دے سکتا۔ ایمان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے بندے نبی رسول علیہ السلام پر ہوتا ہے، ہاں ان پر ایمان لایا جاتا ہے، ان کا حکم مانا جاتا ہے۔ جب کوئی ان کا حکم مانتا ہے تو حکم میں یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی حکمی سمجھ میں ہمیں عقیدے آ کر بتاتا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، تو نیا کوئی نبی رسول آ گیا ہے کہ جس پر
اللہ نے اپنا حکم نازل فرما دیا ہے، وہی نازل فرما دیا ہے کہ تو ابھی ہمیں عقیدے بتانے آ گیا، یہ عقیدہ نہیں رکھے گا تو کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، اور یہ عقیدہ اگر رکھ لے گا تو دیندار رہے گا، دین ہے، یعنی اگر تو یہ عقیدہ رکھ لے گا تو یہ دین ہے تیرا، مات ماری گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ عقیدہ دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیں دین اور ایمان دیتا ہے۔ اگر کوئی فتح بھی یوں نہیں جانتا تو وہ نہیں نہ جانتا۔ اللہ پروردگار نے کب یہ کہا ہے کہ تم میرے بارے میں اور میرے بندے نبی رسول علیہ السلام کے بارے میں نہ جانو، ان کو جاننے والا ان پر ایمان رکھتا ہے، اور جب تک یہ دو ایمان نہیں کسی کو ملتے، اللہ اور اللہ کے بندے معلم کا، اسے کیا پتا، وہ تو شیطان ہوتا ہے، وہ تو منافق ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس یہ تین چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اگر یہ تین چیزیں موجود ہوتی تو اللہ پروردگار نے جو فرمایا ما منعک ان تسجد، کہ تجھے کس چیز نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ کیا تیرا مجھ پر ایمان نہیں تھا؟ اس نے آگے جواب دیا کہ اللہ تجھ پر ایمان تھا تو پھر میں معافی مانگتا ہوں، اللہ میں تیرا حکم مانتا ہوں۔ کیا کہا نا، خیر منہ، میں نے اپنی سمجھ میں جو دیکھا وہ کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ جاہل عن ذات اللہ، اللہ کی ذات سے جاہل تھا، اور جب اس نے جس پر ایمان نہیں تھا اس کا کہنا نہیں مانا تو یہ عبادت نہیں رہی، یہ تو اس کا اپنے آپ کو بہتر جاننا یہ ہو گیا، عبادت کدھر؟ فتح بیونی کا ذکر ہے کہ جب تک عبادت بندگی نہ ہو لے، نہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، نہ ہی اس کا حکمی عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ بھی نہیں ہے، یہ نئے نئے عقیدے جو بتائے جا رہے ہیں یہ عقیدے ہیں، اور نئے نئے ایمان جو بتائے جا رہے ہیں یہ ایمان ہے۔ جدھر سے حقیقی ایمان چلتا ہے وہ اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، اور جدھر حکمی ایمان ہوتا ہے ادھر وہ اللہ پروردگار کی ذات کے حکم سے شروع ہوتا ہے۔ نہ ذات ہی ہے نہ اللہ کا حکم ہی ہے۔ اگر وہ ذات اور حکم رکھتا تو فتح بھی ہونی، جو اللہ کہتا اللہ کا بندہ کہتا، ان کی تعلیم کے مطابق وہ عبادت بجا لاتا، حکم بجا لاتا، اور وہ حکم کا بجا لانا بندگی ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ نہ وہ امام رہ گیا ہے، نہ وہ بندگی رہ گئی ہے، نہ وہ عبادت رہ گئی ہے، نہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی رسول معلم مزکی رہ گیا ہے، نہ اللہ رہ گیا ہے۔ بس الفاظ تو سارے عبادت، بندگی، ایمان، حکم، احکام، کتابیں، نبی رسول، الفاظ تو وہ رہ گئے ہیں، اور یہ الفاظ جاتے وہاں نہیں جدھر ان کو جانا چاہیے۔ نہ اللہ کے ایمان کے بغیر کوئی ایمان ہے، نہ اللہ پروردگار کے حکم کے بغیر کوئی عبادت ہے، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم کے بغیر کوئی بندگی ہے، اور نہ اللہ پروردگار کے علم کے علاوہ کسی میں فضیلت ہے۔ ہم نے فضیلتیں ان کو چھوڑ کر دوسروں کو فضیلتیں دے دی، اپنے قوم کے امام کو فضیلتیں دے دی، وہ تو سردار ہوتا ہے قوم کا۔ اپنی جماعت کے امام کو فضیلت دے دی ہے۔ یہ تو فضیلت تب ہوتی ہے جب اللہ کے علم میں جو فضیلت اللہ دیتا ہے وہ دی جائے۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر یہ سارا کچھ کرنا تھا اور اس کا نام دین کہنا تھا؟ مت ماری گئی ہے۔ یدخلون فی دین اللہ،
دین میں تو اللہ داخل کرتا ہے، دین کی تعلیم میں اللہ کا بندہ داخل کرتا ہے۔ اگر نبی رسول علیہ السلام نے صحابہ کو داخل کیا تو امام اور مقتدا ہر ایک کے ہو گئے، قیامت تک اپنے بڑوں کے ہو گئے۔ اپنے بڑوں کے ہو گئے، یہ ہمارے سب کے بڑے ہیں نا، اپنے بڑوں کے ہو گئے، اور اس کے بعد بڑوں کے بڑے ہو گئے۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا تو دو کام کرتا ہے، ایک حکمی سمجھ کے عمل کو دین بناتا ہے، یہ حکمی سمجھ کے عمل ہوتے ہیں، ان کو دین بناتا ہے۔ سچی بات ہے، افسوس اس کا نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، ہر نا پتے والا ہی تو پتہ حاصل کرتا ہے نا، اس کا افسوس نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی اللہ کے بندے کو زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے جو مر جاتا ہے، کہ جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہتا مجھے ہی پتہ اور کسی کو پتہ نہیں، انا خیر منہ، اسے پتہ نہیں ہوتا، اور جسے پتہ ہوتا اسے پتہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہے۔ ایک شاگرد ہوتا ہے، وہ اپنے استاد کے سامنے اسی لیے بیٹھتا ہے کہ میرے استاد کو پتہ ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اور ایک منافق ہوتا ہے، بیٹھتا استاد کے سامنے ہے، استاد کو پتہ ہوتا ہے اسے نہیں پتہ، وہ اسے بتاتا ہے، اور وہ آگے سے نہ پتہ ہونے پہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ نیکی سے بھاگتا ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یسارعون فی الخیرات، میرا بندہ نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے، وہ نیکی سے بھاگتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ شیطان کتنا بڑا عابد تھا؟ اسے کیا پتا ابو جہل کتنا بڑا منافق تھا؟ جانتا تھا کہ یہ نبی رسول سچا ہے، سارے معجزے اس نے دیکھے تھے۔ مسلمان مومن نے تو معجزہ ہی کوئی نہیں دیکھا تھا، اس نے تو اپنا حبیب محبوب نبی رسول پیارا یارا یہ دیکھا تھا، اس نے تو کوئی معجزہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ بڑا منافق تھا، جانتا تھا وہ، لیکن ابو جہل جاہل بڑا تھا، باپ تھا اپنے بڑے جاہلوں میں۔ جب تک کوئی حکمی سمجھ میں عمل کو دین بناتا ہے، اپنے عمل کو دین بناتا ہے، یہ جھوٹا امام ہوتا ہے، جھوٹا سائیں جی ہوتا ہے، اور جھوٹا نیک پارسا بننے والا منافق ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حکمی سمجھ میں عمل ہے، دین نہیں ہے۔ آج اللہ کے حکم میں یہ کوشش کرنے میں، اور آپ سب اللہ کے حکم میں یہ کوشش کرنے میں لگے ہوئے۔ یہ گروپ جو آج نے ابھی اس کے بعد بنایا ہے، پہلے کیا تھا؟ رائے ووٹ وغیرہ، کیونکہ جیسا ذہن ہوتا ہے ویسی وہ باتیں کرتا ہے، اور جیسی کوئی آ کر باتیں کرے نا اس کے ساتھ ویسی باتیں کرو۔ باتوں میں ہر کوئی اپنا کام کرنا چاہتا ہے، ایک آتا ہے باتیں کر ور کے اپنا کام بنا کے چلا جاتا ہے، وہ بنا کے چلا گیا، تم بھی باتیں کر کے اپنا کام بناؤ دنیا آخرت کا، یعنی دنیا کی بھلائی بھی لو اور آخرت کی بھلائی بھی لو۔ یہ دین ہی تو میں یہ بھلائیاں دیتا ہے۔ اب دینی دنیاوی عمل کی باتیں یہ نیا گروپ بنایا آج نے۔ یہ نفس کا بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ میں تو ساری باتیں جانتا ہوں۔ تو باتیں ساری جانتا ہے، اللہ کا علم، اللہ کے بندے کا علم نہیں تو جانتا، ساری باتیں جانتا ہے، یہی تو بات نہیں جانتا۔ اپنی ساری باتوں کو تو کہتا ہے میں جانتا ہوں، اس میں سارا تو اپنا علم ہی دیکھتا ہے، باتیں نہیں دیکھتا۔ حالانکہ جب باتیں کر رہا تھا تو تیری باتیں جہالت کا پتہ دے رہی تھیں، اور اللہ کے بندے نے تیری جہالت کی باتوں کو تعلیم میں بدلا تھا، تعلیم میں بدلا تھا۔ جب تک کوئی فتابیونی کے اندر اس بات کو نہیں جان لیتا کہ پہلے عمل ہے، اس کے بعد حکم ہے، اس کے بعد حکم کی تعلیم ہے، اس کے بعد حکمی علم ہے جس میں کسی کا نفس پاک اور صاف ہوتا ہے۔
سینہ نہیں کھل جاتا، سینہ تب کھلتا ہے جب حکمی علم کی عطا میں اللہ اپنا بندہ دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ علم کی حقیقت ہے، اللہ کا بندہ علم کی حقیقت میں معلم مزکی ہے۔ اب علم کی عطا پر جو کہ اللہ کا بندہ ہے، اسے اللہ کے بندے کا مشاہدہ ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کا مشاہدہ ہوتا ہے، تو حج مبرور کا ثواب ہے۔ یعنی وہ حج جو خانہ کعبہ کرنے نہیں جاتا، گھر میں بیٹھے بٹھائے کرتا ہے، اس حج میں اور اس حج میں فرق یہ ہے کہ وہ مبرور نہیں ہوتا۔ مبرور تب ہوتا ہے جب کوئی حج قبول ہو جائے۔ یہاں جو گھر بیٹھے بٹھائے اس نے حج کیا ہے، وہ حج مبرور ہے، یعنی مقبول ہے، قبول ہو گیا ہے۔ 100 بار بھی اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا حضور کوئی دیکھتا ہے، تو فرمایا 100 بار ہی اللہ پاک اس کو ثواب دیتا۔ وہاں ثواب کی کمی کوئی نہیں ہے، وہاں خود اللہ ہے جو فرما دیا ویسے ہو گیا۔ اگر ہے ایمان تیرا یہی ہے تو جب تو نے دیکھا ماں باپ کی طرف ٹھنڈی اور میٹھی نگاہوں محبت میں، تو تمہیں حج مبرور کا ثواب ہو گیا۔ وہاں جو کہہ دیا اس پر ایمان ہے وہی ہو جاتا ہے، اور جہاں نیکی میں جو بتا دیا وہی ہو جاتا ہے۔ فرق تو ہے نہیں، میں عمل میں کر دیتا ہوں اور اللہ وہ حکم میں کہہ دیتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اور کیا فرق ہے؟ جو اللہ کی نیکی ہے وہی آپ کی اور میری نیکی، اور جو میری نیکی اور آپ کی ہے وہی اللہ کی نیکی۔ اللہ بھی ماں باپ کو دیکھتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر کافر مشرک ماں باپ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے دیکھا میں اس سے خوش ہوں، دنیا کے مادی معاملات سارے اس کے مانو، اور جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ نہ ماننا، کفر شرک نہ ماننا۔ بات اصل ضروری یہ ہے کہ جس نے اس بات کو نہیں جانا کہ سب سے پہلے عمل ہے میرا اور آپ کا، عمل کے بعد اللہ کا حکم ہے، اور جو عمل کے قابل نہیں ہوتا ولادت ہی نہیں اس کی ہوتی، اس کی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ عمل اس کا ہے جسے اللہ پاک نے زندگی دے دی ہے۔ عمل والے کے لیے بلوغت مکمل ہونے پر، بالغ ہو جانے پر اللہ اسے اپنا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حقیقی، اقتدائی نہیں کہ اقتدا میں نے کی ہے، حقیقی حکم کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم میں پھر علم الہی ہوتا ہے، لیکن یہ علم الہی جو ہے یہ حکمی علم الہی ہے۔ اب نفس جو ہے اس سے پاک اور صاف ہوتا ہے، پنگوڑے سے لے کر قبر تک اس کی نفسی پاکی جو ہے، طہارت جو ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہی دوسری نماز، جیسے ہی دوسرا وضو، جیسے ہی دوسرا غسل کرتا ہے، اس کی طہارت اور پاکی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سے ملاقات جو کرنی ہے بھائی کوئی چھوٹی باتیں تھوڑی ہیں۔ ہم نے تو چھوٹی بڑی بات لفظوں میں لکھ کر فارغ کر دی ہے، پاگل ہو گیا، مت ماری گئی ہے، اسے کیا پتا کہ یہ باتیں نہیں ہیں۔ حکمی علم جب عطا ہوتا ہے تو اب اللہ اسے اپنا بندہ دیتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ اپنا بندہ، اور یہ اللہ کے بندے کا شاگرد ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور کچھ جو ہے وہ بیان بڑا لمبا ہے، وہ بتایا نہیں جا سکتا، بس اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے کہ وہ شاگرد ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا۔ اب علم الہی کی عطا ہے، ادھر حج مبرور بتایا ہے، ادھر علم الہی کی عطا بتایا ہے۔ اب علم الہی جو ہے یہ حقیقی اللہ پروردگار کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کا علم ہوتا ہے۔ اب حکم میں اسے مشاہدہ ہوتا ہے، علم میں اسے ملاقات ہوتی ہے، محبت میں اسے مائیت محبوب کا ساتھ عطا ہوتا ہے۔ اور جس کا یہ بندہ ہے اس اللہ پروردگار نے اپنے بندے کو کہیں اسرا بعبدہ کی شان بنا کر الذین یظنون انہم ملاقو ربہم اپنی ملاقات دی ہے، اور کہیں اللہ پروردگار
کہ بندے کی ملاقات میں اللہ پروردگار نے اپنی ملاقات دی ہے. من رانی فراد حق کا. کوئی نصیب والا ہوتا ہے جو ان باتوں کو جانتا ہے. یہ شب معراج کے پروگرام میں عاجز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر عرض کرنے کی کوشش کی. بات ہی اتنی بڑی ہے، ہماری تو عرضیں ہی ہیں. اللہ توفیق دے تو اسے سننا اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑنا کبھی بھی. یہ حکمی سمجھ کے جتنی باتیں کی جاتی ہیں یہ دینی معراج نہیں ہے. دینی معراج جو ہے انتعبد اللہ کا انا کا تراہو، ایک اس کی عبادت میں رویت ہے اور ایک اس کے علم میں اللہ کا مشاہدہ. بس وہ یہ روحانی ہے کہ جسمانی ہے. یہ مومن کو معراج ہوتی ہے. الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومن کا معراج ہے. نماز میں، روزے میں، حج میں، علم الہی میں یہ کس کا معراج ہے؟ مومن کا معراج ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن روح بھی ہوتی ہے، مومن وجود بھی ہوتا ہے، مومن باطن بھی ہوتا ہے. مومن کیا نہیں ہوتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بھی ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا مظہر بھی ہوتا ہے. ہم بات مومن کی کر رہے ہیں، وہ بات پتہ نہیں اپنی سمجھ کی کر رہا ہے. جب کسی کی مت ماری جاتی ہے تو اپنی راہ جو ہوتی ہے، گھر جانے کی راہ، منزل، اس سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں اور ہم اللہ پروردگار کے مومن کی بات کرتے ہیں. بات مومن کی ہو رہی ہے اور بیان کس کا کرنے والا کر رہا ہے؟ مومن کی روح کی بات کر رہا ہے، مومن کے جسم کی بات کر رہا ہے، مومن کے دیکھنے کی بات کر رہا ہے. اور تیری مت ماری گئی ہے. جب اللہ پروردگار کوئی عبادت نفل میں ترقی کرتا ہے تو اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا اللہ کا سننا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے. رویت ہے یہ کہ دیکھتی آنکھیں اس کی ہیں لیکن کانا کا تراہو اللہ کی حمد و ثنا میں کرتا، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں دیکھ اللہ کو رہا ہوتا ہے. اور جب علم الہی کی عطا ہو جاتی ہے مومن کو تب علم اللہ کا ہوتا ہے. کہیں اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، علم اللہ کا ہوتا ہے. کہیں علم میں اللہ کی ملاقات کرتا ہے اور کہیں علم اللہ کا ہوتا ہے اللہ پروردگار کے ساتھ میں ہوتا ہے. مومن کی بات ہم کر رہے ہیں اور یہ مومن کے سونے کی بات، جاگنے کی بات، روح کی بات، روحانیت کی بات، جسم کی بات کر رہا ہے. یہ ہے حکمی سمجھ. یہ علم الہی نہیں ہوتا، یہ حکمی سمجھ ہے. علم الہی کے اندر نہ خود نماز کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے. اور علمی مشاہدے کے اندر کوئی خود اللہ کی ملاقات، اللہ کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ پڑھایا گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا گیا ہے اور ہم نے حکمی سمجھ کے اندر اپنے عمل کو دین بنا دیا ہے. اللہ میری توبہ جان بوجھ کر کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. اور نہ جاننے میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا آپ بتائیں، لیکن ادھر دونوں باتیں ہی نہیں ہیں. شاگرد کوئی ہے نہیں اور بتاتا کوئی دین ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. پتہ نہیں کیوں نہیں مسلمان آج کے دور میں اس بات کو سمجھتا، حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ ساری باتیں صحابہ کرام کو تعلیم یہی فرمائی تھی. امام بہت ہو گئے، قوم کے سردار امام بہت ہو گئے، حالانکہ دو سے ہی آگے اولاد چلتی ہے، ماں باپ دو سے ہی آگے اولاد چلتی ہے اور دو سے ہی آگے علم اور علم کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ نبی رسول. اس کے علاوہ اگر ہے تو مجھے بھی تو بتاؤ نا یار. ایسے نہ کرو، یہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ایسے نہ کرو، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. دین کی زندگی اختیار کرو. ہمارے اور آپ کے ہاتھ پر اللہ اور نبی رسول کا ہاتھ ہو جائے گا، اور کیا چاہیے.
وما توفیقی الا باللہ۔